بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میری باتیں آپ سنیں۔ میں شروع کرتا ہوں جی۔ میں نے 1969 میں میٹرک کیا اور 1969 میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا گورنمنٹ کالج جنگ میں۔ میرا سیشن تھا 69 سے 73 تک۔ تو اس دوران میں بزم ادب کا جنرل سیکرٹری اور صدر رہا۔ جنرل سیکرٹری جب تھا تو اس وقت جنگ میں ادبی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ میرے دور میں آل پاکستان مضمون نویسی مقابلہ ہوا اور مختصر افسانہ کا مقابلہ ہوا، جس میں سارے پاکستان سے کالجز کے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا۔ مشاعرے بہت ہوتے تھے۔ تو میرے دور میں جو سب سے بڑا مشاعرہ ہوا وہ اس میں ناصر کاظمی صاحب اور ایک محترمہ تھیں خواجہ میر دد کی پوتی، وہ تشریف لے آئیں۔ برلاس صاحب تھے، غالباً احمد فراز صاحب تشریف لائے، احمد ندیم قاسمی صاحب تشریف لے آئے، اور جو ہمارا وہ شام افسانہ تھی اس میں مہمان خصوصی تھے اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ۔ جنگ اس وقت امن کا گہوارہ تھا اور جنگ میں بہت ہی زیادہ ادبی سرگرمیاں تھیں۔ اس کا جو ہے سہرا پروفیسر محمد ایاد خان سیال صاحب کو جاتا ہے۔ ان کو مرکزیت حاصل تھی، وہ ہر قسم کے پروگرامز کا اہتمام کرتے تھے۔ جنگ کے جو ادبی لوگ تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور ان کے ساتھ مختلف پروگراموں میں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ شام مناتے تھے، کسی کے حوالے سے ان کی کسی غزل پہ تنقیدی مجلس ہوا کرتی تھی۔ جنگ اس وقت شیر افضل جعفری صاحب، محترم کیپٹن صاحب، اپنا یہ جو تھے اپنا رام ریاض صاحب، مظہر اختر صاحب، یہ اس وقت سب لوگ، رفعت سلطان صاحب، یہ اس وقت جنگ میں تھے اور جنگ کے لوگ جو ہیں ان کو ٹائم بھی دیتے تھے اور وہ گورنمنٹ کالج جنگ میں یا کسی اور جگہ اکٹھے ہوتے تھے۔ ضلع کونسل کی چیئرپرسن تھی سیدہ عابدہ حسین، وہ بھی ان چیزوں میں دلچسپی لیتی تھیں اور وہ شعراء کو، ادباء کو پسند کرتی تھیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں اور فنکشنوں میں بھی تشریف لایا کرتی تھیں۔ پھر میں آ گیا انٹر سے ڈگری میں، تو ڈگری میں بھی ہمارا جو تھے اس وقت بہت اچھے فنکشنز ہوئے۔ یہاں میں ذکر کروں گا اپنا خلیل خان صاحب کا اور عباسی صاحب کا، جو ہر سال ایک دو ڈرامے ضرور کروایا کرتے تھے۔ اور ڈراموں کا معیار یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو نوبل پرائز ملا تو وہ جنگ میں تشریف لائے، تو وہ ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے اور جب وہ صدارتی تقریر کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، تو وہ اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں جب ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی لندن کی ڈرامٹیکل سوسائٹی میں بیٹھا ہوں، لیکن ایک مخصوص آواز نے مجھے جگایا، عبدالسلام آپ وہاں نہیں، آپ جنگ میں ہیں۔ تو یہ اس وقت جو تھا گورنمنٹ کالج جنگ ہر لحاظ سے ادبی سرگرمی، سیاسی سرگرمیاں اور کھیلوں میں، شفیق صاحب اور والا صاحب ہمارے ڈی پی ہوتے تھے، تو یہ
ہر سال 2-3 ایونٹس میں چیمپئن ضرور ہوتے تھے. یہاں ہمارے جو ایتھلیٹ تھے 2-3 ایتھلیٹ جو تھے وہ ویسٹ پاکستان اور اس کے ٹیم کے ممبر تھے. تو اس طرح اس وقت عروج پہ تھا گورنمنٹ کالج جھانگ. اساتذہ جو تھے بڑے شفیق تھے، محنتی تھے. پڑھانے کے وقت وہ پڑھائی پہ توجہ دیتے تھے، کھیل کے میدان میں وہ کھیل پہ توجہ دیتے تھے. اسٹوڈنٹس بڑے اوبیڈینٹ ہوتے تھے. چند ایک اسٹوڈنٹ تھے جو ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اسٹوڈنٹس کی جو تھی وہ اوبیڈینٹ تھے، اور کوئی کسی قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آتا تھا. باقی جو ہمارے پرنسپل صاحبان تھے ان میں پروفیسر ایم اے سعید صاحب، پروفیسر خالد اکرام صاحب، پروفیسر عبدالباقی صاحب، پروفیسر تقی الدین انجم صاحب، یہ سارے استاد اپنی مثال آپ تھے، اور وہ ہر وقت اسٹوڈنٹ کی ویلفیئر کے پر خاص کر خیال دیتے تھے. وہاں اس وقت اب کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اس وقت بچوں میں جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کی فیس معاف کی جاتی تھی. مختلف تنظیموں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے مفت کتابیں دی جاتی تھی، یونیفارمز دیے جاتے تھے. تو وہ ہر لحاظ سے بچوں کو وہ کمپنسیٹ کرتے تھے. یہاں میں اسٹوڈنٹس یونین کا ضرور ذکر کروں گا. وہ ایک ہماری تربیت گاہ تھی، میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. تو مجھ میں جو آج کل میں کسی سے مخاطب ہوتا ہوں، کسی سے میں بات کرتا ہوں، تو وہ سارا اس ڈبیٹس کی مرہون منت ہے. اس میں ایک جب ڈبیٹ شروع ہوتی تھی تو اس سے کے بعد سیکٹری یونین اسٹوڈنٹس یونین جو ہوتا تھا وہ کارروائی پڑھتا تھا، اس کے اوپر اعتراضات طلب کیے جاتے تھے. تو ہماری کالج کا یہ روایت تھی کہ ہر بندے کو اجازت تھی کہ وہ نقطہ اعتراض اٹھائیں، اور نقطہ اعتراض اتنا لازمی یا اتنا دلچسپ ہو گیا تھا کہ ڈبیٹ میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے، نقطہ اعتراض سننے کے لیے زیادہ آتے تھے. تو وہ نقطہ اعتراض کرنے والوں میں میرا بھی جو تھا حصہ تھا. تو اس نقطہ اعتراض کے بعد مجھ میں یہ کوالٹی آئی کہ میں اپنا جہاں بھی مجھے کوئی بات کرنی ہو میں کر سکتا تھا. اور اب میرے پیشے میں بھی مجھے اس کی بڑی سپورٹ ملی ہے. اس کی وجہ سے کچھ بے باکی بھی ہے، کچھ وہ بولنے کی تمیز بھی آ گئی. یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نے کس طرح کس کو ایڈریس کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ جو تربیت ہے نا ڈبیٹ اپنا اسٹوڈنٹس یونین والی وہ ختم ہو گئی ہے. اب کسی کالج میں نہ تو اسٹوڈنٹس یونین ہے نہ الیکشن ہے. تو اگر ہو سکے تو اگر میری کوئی آواز سنے تو میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے سیاسی سرگرمیاں ضروری ہیں اور اسٹوڈنٹس یونینس کو بحال ہونا چاہیے. گورنمنٹ کالج جھنگ پاکستان کے بہت ہی پرانے کالجوں میں سے ایک ہیں. اس میں بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹس گزرے ہیں. ادبی لحاظ سے دیکھیں کیپٹن جعفر طاہر صاحب ہیں، وزیر آغا صاحب ہیں، محمود شام صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں. اور اگر سیاستدانوں میں دیکھیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ادیبوں میں دیکھیں تو وہ کسی سے کم نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کالج جھنگ کو ویسے بھی مرکزیت تھی. اس وقت جو بکھر، ٹوبہ، گوجرا اور سرگودا میں کالج نہیں تھے، صرف جھنگ میں تھا. تو یہ سارے اس علاقے کی ضروریات گورنمنٹ کالج جھنگ پوری کرتا تھا. اب بھی گورنمنٹ کالج جھنگ کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن وہ رونقیں نہیں رہی، وہ گہما گہمی نہیں رہی. اب گورنمنٹ کالج جھنگ میں میرا خیال ہے وہ فنکشنز بھی اتنے نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بلایا نہیں جاتا. تو میں ایک واقعہ ضرور آپ کو سناؤں گا. تو شوق ہوتا تھا کہ ڈبیٹس میں جائیں، اور میں جب لا کر کے آیا وکالت کرتا تھا
تو ایک ڈیبیٹ میں مجھے بھی انویٹیشن آیا، میں چلا گیا۔ تو وہاں جا کے میں نے جرأت کی، فرنٹ رو کی جو 3-4 لائنیں تھیں ان میں سے ایک پہ بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ 2 وکلاء اور بھی تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد پراکٹرز تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ بھئی ہمیں انویٹیشن دیا۔ کہتے نہیں جی آپ یہ سیٹ خالی کریں۔ میں نے کہا بھئی کیوں کریں؟ کہتے جی یہاں معززین نے بیٹھا۔ تو میں نے ان کو کہا بھئی ہماری سیٹ کدھر ہے؟ تو وہ ہمیں پیچھے جا کے بٹھائے کہ آپ ادھر بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر ندیب خالد صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا آپ ادھر کیوں بیٹھے، آگے کیوں نہیں؟ میں کہا جی وہ شرفاء کے لیے ہیں، تو آپ شرفاء میں شمار نہیں ہوتے؟ میں کہ نہیں جی وہ آپ کے پراکٹرز کہتے ہیں کہ شرفاء کے لیے۔ تو یہ اس وقت برداشت کا عالم تھا کہ ہم نے اس کو انجوائے کیا، بجائے اس کے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے گتھم گتھا ہوتے، ان کی شکایت لگاتے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو آدمی بیشک وہ اسٹوڈنٹ ہے، ڈرائیور ہے، جہاں بھی ہے، اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز کی قدر نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو گورنمنٹ کالج جنگ کو اللہ اور ترقی دے، ہمیں اس نے بڑا کچھ دیا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب پھر یہاں سے ڈاکٹر عبدالسلام پیدا ہوں، لیکن اب اسٹوڈنٹس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے تعلیم پر۔ اس وقت رٹا نہیں ہوتا تھا، اس وقت علم ہوتا تھا، اب علم نہیں رہا۔ ایک تو ہمارا جو سسٹم بار بار تبدیل ہو رہے ہیں، ایک جو یہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہے اور دوسرا یہ سیمیسٹر سسٹم ہے، اس نے ہماری تعلیم کو کمزور کیا ہے، لوگوں کو نالج نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ 3 مہینے کا کورس کر کے اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں، لیکن نالج وہ نہیں ہے، وہ جو چیز بچے میں پوٹینشیل ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ اس کو آگے بیان نہیں کر سکتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس تعلیم کو پھر کوئی ایسا سسٹم دیا جائے تاکہ بچوں میں وہ چیزیں جو پرانے بچوں میں تھیں وہ پیدا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹس کو یہی گزارش کروں گا کہ محنت کریں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے تو مجھے گاڑی چاہیے، نہیں، یہ دیکھیں کہ اس گاڑی پر پہنچنے تک اس کو کتنا عرصہ لگا ہے، کتنی اس نے محنت کی ہے، اسی طرح اس کی طرح کریں، یہ نہ کریں کہ وہ کسی شارٹ وے سے جا کے اپنی حاصل کریں، محنت سے حاصل کریں اور اساتذہ کا احترام کریں۔ اگر اساتذہ کا احترام کریں گے تو ان کا بھی احترام ہوگا آگے۔ استاد ماں باپ کی جگہ ہے، اور ہم تو استاد، میرا اب بھی کہیں کوئی استاد مل جائے تو میں اگر گاڑی پہ جا رہا ہوں اتر کے ملتا ہوں، ان کی قدم بوسی کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں یہاں کہ میں الحمدللہ گورنمنٹ کالج کا شاید واحد اسٹوڈنٹ ہوں جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا 3 بار صدر رہا ہوں۔ میں صدر تھا تو میرے استاد خلیل رمدے صاحب سپریم کورٹ کے جج تھے، ہمارے بار کے فنکشن میں میری ریکویسٹ پہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، میں 1 گھنٹہ پیچھے کھڑا رہا۔ اساتذہ کے احترام، وہ کسی اسٹیج کے استاد ہوں، ضروری نہیں کہ پرائمری اسکول اور کالج، وہ جہاں بھی استاد ہیں، میں اپنے 2 اساتذہ کو، اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو ان کی وجہ سے ہے، اور اگر میرے میں کوئی خرابی ہے تو میری اپنی نالائکی ہے۔ وہ ہیں پروفیسر محمد یاد خان سیال صاحب، اور وکالت کے میرے جو استاد تھے سردار زادہ ظفر عباس سید۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری تربیت اس طرح کی کہ میں یہاں تک پہنچا۔